ہوگا۔ امیر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا تھا کہ بعض لوگ معصوم سے ہے، یا امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ابھی، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ سے فقط ایک فاقہ نصیب ہوگا اور اس سے زیادہ کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ روزہ فقط پیٹ باندھنے کا نام نہیں ہے، منہ باندھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں، جتنے فرائض بنتے ہیں، ان کو انجام دے۔ اگر اسلام نہ ہوا تو روزہ بھی مانا ہے، اگر اسلام نہ ہوا یہ نمازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر اسلام نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو ہم اپنے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر ایک ذکر تسبیح پڑھ لیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب سے بڑا اہم فریضہ یہ ہے، جیسا امام نے اوائل میں، انقلاب کے اوائل میں یہ فرمایا تھا کہ نماز سے زیادہ واجب اور بڑا فریضہ نظام کو بچانا ہے، انقلاب کو بچانا ہے۔ یہ بات اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی اور اس وقت بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ اس قسم کی فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی ممکن ہے بعضوں کو تعجب ہو کہ اسلام بچانا ہر چیز سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے، فقط کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی گوشہ عافیت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی دوسروں کے ساتھ مل رہا ہے۔ بالآخر ہر مسلمان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے کسی طریقے سے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم بچ جائیں اور اسلام نہ بچے؟ اس ننگاور اور ذلت آمیز زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ زندگی سوائے شرم کے انسان کو کچھ بھی عطا نہیں کرتی۔ تو بہتر ہے کہ ساری زندگی شرم سے زندگی بسر کرنے کے ایک دن آؤ اور آ کر اسلام کے لیے آواز اٹھاؤ اور اسلام کے لیے اس آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ۔ یوں نہیں کہ ہم پہلے دنیا میں آواز اٹھانے والے ہیں، بلکہ اس وقت دنیا عالمی سطح پر آواز اٹھانے والے ہمارے عظیم بزرگوار رہبر موجود ہیں، اور رہبر کی آواز سے ہم کلام ہو جائیں اور ہم زبان ہو جائیں اور واقعی امت بننے کی کوشش کریں کہ نظام امامت ہمیں امت بننے کی تلقین کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے۔ لہذا اس وقت وہ انتفاضہ جہانی یہ در حقیقت فریضہ اصلی ہے تمام مسلمین کا، اور اپنے اپنے جہاں پر بھی مشغول ہیں اسی جگہ یہ احساس اور یہ بیزاری اور یہ فریضہ جو ہے یہ احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم ترین میں نے نقطہ جو عرض کیا، گفتگو کے دوران بھی عرض کیا، وہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خدا را اس وقت ہمیں گلی محلے کے مسئلوں میں نہ الجھائیں اور گلی محلے کے مسئلوں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کر جو اصلی فرائض ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ کسی مسلمان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو مثلا راستے سے ہٹائے، یہ نہیں ہے ہمارا فریضوں میں شامل اس وقت۔ کسی گروہ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کے خلاف ساری طاقتیں اور انرجی اپنی صرف کر دے، بلکہ اصلی فریضہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ آئیں اور اسلام کے جو بنیادی زخم ہیں ان پر مرہم کی کوشش کریں، ان کو منتمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے رہبر معظم نے بتایا، نشاندہی کی ہے اور رہبری کی ہے، یہ ہمارا اصلی فریضہ ہے۔ اس وقت ہمیں اس قبلہ سے دور کرنے کے لیے جھوٹے قبلہ ہمارے سامنے بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی لوکل رہبری کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی لوکل ولایت کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی ہم زبان ولایت کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی کس قسم کی۔ یہ سب باتیں آپ اگر توجہ سے سنیں تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی قبلہ سے دور کر کے، قبلہ شعور و آگاہی سے دور کر کے کسی اور طرف لگا دیا جائے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو غافل کر کے، نہتا کر کے، الگ الگ کر کے پھر انہیں خدا نخواستہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور اس وقت در حقیقت آپ اگر کچھ اظہار کریں گے تو اپنی بقا کے لیے کریں گے، کسی پر احسان نہیں ہے، کسی پر منت نہیں ہے، یہ اپنی بقا کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر تھوڑا سا اپنے خول سے نکلیں اور تھوڑا سا اس ماحول سے باہر نکل کے ہم پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، اس وقت ان لوگوں کی یہ صلیبی سردار کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، اگر ان کی باتیں سنیں، ان کے انٹرویو سنیں تو وہ خوبی روشن ہو جائے گا کہ کل ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سب کے سب۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک بہت دارداور اور سب سے بڑا مصائب جو کہہ سکتے ہیں قرن کا وہ یہ ہے کہ نام گرامی محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح کے ان کے فاسد و زانی و شرابی پادریوں نے پیغمبر اکرم کے حضور میں گستاخیاں کی ہیں، اس طرح ان کا میڈیا روز بروز کر رہا ہے، اس طرح ان کے سارے معاشرے میں اس وقت معاذ اللہ محمد کو ایک ٹیرورسٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور
حتیٰ میں نے عرض کیا کہ جس کے مسلمان کے نام کے ساتھ محمد ہو وہ ابھی ڈرتا ہے، اپنا نام محمد بتاتا نہیں ہے۔ بعض یہاں تک اپنے مومنین میں نے دیکھے ہیں کہ جو بچوں کا نام محمد رکھ کے ابھی پشیمان ہو گئے ہیں، ابھی بدلنے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جب کہیں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے تو نام محمد کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر۔ یہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہو رہا، یوں نہیں کہ ایک فرقے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے کو پناہ دیں، بلکہ اسلام کی بنیاد کو یہاں پر ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے فریضہ ہمارا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ اگر آپس میں کوئی چھوٹی سطح کے مسائل ہیں بھی تو وہ فراموش کرنے کا وقت ہے اور انہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ پہلے تو پیدا ہی نہ ہو، اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جاتے ہیں تو انہیں نظر انداز کریں اور اصلی مسائل کی طرف توجہ کریں، راہبر کی طرف توجہ کریں، اور باقی اپنے جو علماء ہیں ان کا احترام کریں۔ سب اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی شخصیت رکھتے ہیں، ان سب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جو بیداری کی مرکزیت ہے جہاں سے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، جہاں پر وہ یہ قبلہ شعور ہے، لہذا میں اسی کلمے کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم۔